تو صورتحال یہ ہے کہ مرشد اور مرید دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ مرشد اور مرید اکٹھے جناب قانون کے شکنجے میں آئے ہوں. تو مرشد بھی وہ تھے کہ جن کے متعلق مرید کہا کرتے تھے کہ میرے مرشد سے آگے کوئی نہیں ہے اور میں مرشد کے علاوہ دنیا میں کسی کو نہ مانتا ہوں، نہ جانتا ہوں، نہ پہچانتا ہوں، نہ کہتا ہوں. اور میرا مرشد بڑا پہنچا ہوا ہے. وہ مرشد اتنا پہنچا ہوا تھا کہ اس نے جناب اپنے مرید چیئرمین، سابق چیئرمین تحریک انصاف کا، پارٹی کا، ملک کا، ریاست کا، پاکستان کی معیشت کا، میرا، ہم سب کا بیڑا غرق کر دیا. کسی قابل نہیں چھوڑا، نہ اپنے آپ کو نہ اپنے مرید کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس کی جو سمپل جسٹیفیکیشن آپ کے سامنے اگر رکھ دوں نا، پاکستان کے سب سے اہم برادر اسلامی ملک سعودی عرب کہ جو ہمیشہ برے وقت پہ پاکستان کا ساتھ دیتا ہے، 2-4 ارب ڈالر کا تیل ادھار پہ دیتا ہے، 2-4 ارب ڈالر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں جمع کروا دیتا ہے جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے. اس کے حکمرانوں نے، بادشاہوں نے سنگل ایک گھڑی بنوائی کہ جو کمپنی کوئی اور گھڑی بناتی نہیں ہے. وہ 4 ارب کی مالیت کی گھڑی تھی، اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر تھی. انہوں نے پاکستان کی محبت میں، ان سے کوئی محبت نہیں تھی ان کو، انہیں پاکستان سے محبت تھی. پاکستان سے محبت میں اس وقت کے وزیر اعظم کو دی کہ اس وقت کا وزیر اعظم کہ جو ہمیں 17 سال سے یہ لیکچر دیتا تھا اور 26-28 سال سے دنیا کی عوام کو بھی کہ میں نے بڑی دولت کما لی، میں نے بڑی دنیا دیکھ لی، میں نے جو دنیا دیکھی ہے کسی نے نہیں دیکھی، مجھے کوئی حرص نہیں ہے پیسے کا، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میں تو ملک سنوارنے کے لیے آیا ہوں، میں تو ملک بچانے کے لیے آیا ہوں، مجھے دولت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی حرص اور حوث دیکھے اس کی مرشد کی اور اس مرید کی. انہوں نے وہ 4 ارب روپے میں بیچ دی، اور بیچی جس کو وہ گھڑی لے کے ادھر ہی پہنچ گیا شاہی خاندان کے پاس. اور اس کے بعد جو حالات بگڑے پاکستان کے اور سعودی عرب کے، وہ شاید پاکستان کی عوام کو علم نہیں ہے. تو اب اس کے اوپر عدالتیں کیا سزائیں دیتی؟ یہی سزا تھی جو بنتی تھی.